صلاۃ والسلام کا سچا امتی بنا دے۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا فضیلت الشیخ مفتی خالد مشتاق سلفی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو جلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بینی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹی عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس ضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ احباب گرامی، آپ کے سامنے علماء کرام نے، خطبہ اعظام نے اپنا اپنا ما فی الضمیر بیان کیا ہے۔ یقیناً آپ نے ہمارے ان فاضل بھائیوں سے باتیں سیکھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، زیادہ ٹائم میں انشاءاللہ نہیں لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اور میری نجات، آپ کی اور میری کامیابی، آپ کی اور میری کامرانی عمل کے ساتھ جوڑی ہے کہ آپ عمل کر کے آئیں، پھر قیامت کے دن اس کا نتیجہ ہوگا، پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ اور جو ہماری کامیابی ہے وہ عمل صالح میں ہے۔ اور یقیناً آپ اور میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اسی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ گرمیوں کی راتیں ہوں، گرمیوں کے دن ہوں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن بندہ ٹائم نکالتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہوں اور سردی سے انسان بے چین ہو، لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مسجد جاتا ہے صرف اس لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یقیناً آپ اور میں ہم اسی جستجو میں ہیں، اسی کام میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہم نے ایک بات سمجھنی ہے اس میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتنے بھی اعمال ہم جو کسی بھی صورت کے اندر کرتے ہیں، وہ بھلے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ کا دینا ہو، صدقات و خیرات کرنے ہوں، حج اور عمرے کرنے ہوں، یہ جتنے بھی اعمال جس صورت میں بھی ہم کر رہے ہیں،
ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو یہ عمل ہم کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت جاری رہے، لیکن کل قیامت کا دن ہو اور وہاں پر اللہ کا فیصلہ ہو کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے آئے ہیں لیکن جہنم میں ڈالیں۔ ہم نے اس بات کو تھوڑا سا چیک کرنا ہے۔ کانفرنس محفل کا جو موضوع تھا وہ تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا اور ہمارے قاری صاحب نے بیان کیا، آپ نے سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو جہنم سے ہٹا کے جنت کا راہی بنا۔ تو جو آپ کا مشن تھا، میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مشن کے اندر آئیں۔ جو اللہ کے نبی کا مشن تھا وہ ہم سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے کیے ہوئے اعمال آپ کے اور میرے منہ کے اوپر دے مارے جائیں، تو اس کا ہم تھوڑا سا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ مختصر پوائنٹ کی بات ہے، جو بندہ مواحد نہیں ہے، جو بندہ توحید پرست نہیں ہے، اللہ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت اور اس کا کیا ہوا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ جملہ سمجھ میں آیا ہوگا؟ جو بندہ موحد نہیں، توحید پرست نہیں، اللہ کو یکتا نہیں مانتا، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی عبادت، کوئی طریقہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی نمازیں، دی ہوئی زکاتیں، ادا کیے ہوئے صدقے، خیرات، یہ اس تھیلے کے اندر جمع کر رہے ہیں کہ جس کے نیچے سوراخ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تھیلا بھر رہا ہوں، لیکن اس کے نیچے سوراخ ہے، جس طرح عمل کرتے ہیں وہ سوراخ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ کل قیامت کو جب تو پیش کرے گا تو تیرا تھیلا خالی ہے، تیرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبولی نہیں ہے۔ پھر افسوس وہاں پر کرنے سے پہلے چیک کر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس سے پہلے توحید پرست ہوں، موحد ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں بھی شاہ فرما رہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ایمان اور پھر عمل صالح۔ پہلے ایمان ہے، آپ کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں، کوئی سا بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کرنے سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کریں۔ آپ موحد نہیں، آپ توحید پرست نہیں، آپ اللہ کو یکتا نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی آپ نے داتا، گن شکر اور سب کچھ بنا رکھے ہیں، تو پھر یاد رکھو آپ کی کیے ہوئے اعمال سب رائے گا۔ توحید پرست بنی ہے، ایمان لے کر آئیں، ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر یقین کہ وہ میرا خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ اپنی بات کے آغاز میں ہی جو میں نے پڑھا یخلق ما یشاء، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، اس عقیدے کو سمجھنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ دینے پر آئے تو صرف بیٹیاں عطا کر دے، وہ دینے پر آئے تو صرف بیٹے عطا کر دے، وہ دینے پر آئے تو بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، اگر وہ نہ دینے پر آئے، نہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ اگر تیرے عمل سے پہلے یہ تیرا عقیدہ نہیں، تیرے عمل سے پہلے یہ تیرا ایمان نہیں، تیرے عمل سے پہلے یہ تیرا اللہ کے اوپر یقین نہیں، تو پھر یاد رکھ تیرا کسی بھی قسم کا کیا ہوا عمل، تیری کی ہوئی عبادات، تیری پڑھی ہوئی 5 نمازیں، تیری ادا کی ہوئی زکاتیں، تیرے ادا کیے ہوئے صدقات، تیرے ادا کیے ہوئے خیرات، تیری پکائی ہوئی دیگیں، تیرے ادا کیے ہوئے عمرے، تیرے ادا کیے ہوئے حج، اللہ ان کو سب کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ تیرا اللہ پر یقین نہیں، تیرا عمل کہاں ہے؟ عمل سے پہلے ایمان ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے، عقیدہ ہے۔ بغیر ایمان کے اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔
اللہ پر یقین رکھو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹ کام ہوتے ہیں۔ بیر کے درخت کے نیچے بیر گرے تو وہ کہتے ہیں لڑکا ہوگا، پتا گرے تو لڑکی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مالک دیتا ہے اور وہ جب چاہتا ہے تب دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ تب دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اپنے عمل سے پہلے توحید کو پیدا کر، ایمان کو پیدا کر، یقین کو پیدا کر، اپنے عقیدے کو درست کر، وگرنہ کیا ہوگا؟ تیرا تھیلا خالی، تیرا لکھا ہوا کاغذ سفید ہے، قیامت کے دن تو خالی ہوگا، اس لیے کہ تیرے عمل کے اندر ایمان ہی نہیں تھا۔ ابو جہل کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کا وہ متولی تھا، ہماری عام مسجدوں کی متولی نہیں، کعبۃ اللہ کا متولی، بڑی پوسٹ کے اوپر، طواف کرنے والوں کے لیے خیمہ بستی کا انتظام، پانی کا انتظام، پینے کا انتظام، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ سارے کام اس کے ذمہ تھے، لیکن مرا ہے جہنم حاصل ہو گیا، مرا جہنم حاصل ہو گیا۔ عمل اس کا بہت بڑا ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے اوپر یقین نہیں، اللہ کے اوپر یقین نہیں۔ اگر وہ برباد ہو گیا تو ہم اپنے عمل کو دیکھیں، ہم بھی بڑے بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کوئی کرنی بھرنے والے نہیں ہیں، سب محتاج ہیں، سارے محتاج، انبیاء بھی اس اللہ کے محتاج، صحابہ بھی اس اللہ کے محتاج، ولی بھی اس اللہ کے محتاج۔ تو پھر یاد رکھ، عمل سے پہلے توحید کو لازم پکڑ لے، اگر تم واحد بن گیا تو پھر تیرا کیا ہوا عمل اللہ قبول کرے۔ دوسری چیز، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کیونکہ ہم اپنی کامیابی کے لیے عمل کرتے ہیں نا، آسان ہوتی ہے، نماز کے لیے جاتے ہیں، عمل ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے توحید کے بعد اخلاص شرط ہے۔ پہلے تم واحد بن، توحید پرست بن، اللہ کے اوپر یقین رکھ، اور پھر اس کے بعد جو تو عمل کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تیرا کوئی عمل کہ جو اخلاص سے خالی ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تمہیں تو حکم ہی صرف اسی بات کا ہوا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا، عمل ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، جلسے اور پروگرام اور دروس اور کانفرنس سے کروانے والے ہیں، وہ یہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں، علماء کو سنیں، وہ بھی تقریر کرنے کے بعد کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں راتی پروگرام کی طرح انیا پہ گئی، انیا پہ گئی۔ بھئی قرآن تو نور ہدایت ہے، جو تو نے 4 آیات کریمہ پڑھ کے داد کو وصول کیے تھے، انیا کا یہ پہ گئی ہے، وہاں انیا پہ گئی نہیں بھائی۔ اصلاح کا سوچ، اپنی اصلاح کا بھی، لوگوں کی اصلاح کا بھی، یہ شہرت، یہ دولت، یہ مال، یہ پیسہ، یہ سب چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ کامیابی اخلاص پہ تو عمل کرتا ہے کامیابی کے لیے، لیکن تیرے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو بیان کرنے کے لیے تو گیا تھا لیکن اسلام مقصود نہیں تھا، تو صرف اپنے نام کے لیے گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تین لوگ ایسے ہیں ایندھن کے طور پر انہیں استعمال کیا جائے گا، جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی اس میں جو ایندھن کے طور پر بندے استعمال ہوں گے وہ تین ہیں۔ ایندھن سمجھتے ہیں نا؟ وہاں مہمان آئے نے چاہ پکا کے لیا وہاں کہ یہ چاہ میں پکا، یہ گیس ہی نہیں ہے گا، یہ گیس ایندھن ہے۔ وہاں مہمان آئے نے اڈے سے چھڑیا وہاں موٹر سائیکل سے پیٹرول نہیں ہے گا، پیٹرول کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ وہ ایندھن گاڑی میں ڈلے گا تو کام چلے گا، چولہے کے اندر وہ گیس چلے گی، چائے بھی پکے گی۔ اسی طرح جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا اس میں ایندھن کے طور پر تین بندے ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کرام کو یہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا اللہ کے نبی کون بدبخت ہیں، کون بدبخت ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، کوئی بھی لگا لے۔ کیا کیا؟ اللہ تو نے مجھے تعلیم دی، میں نے لوگوں تک پہنچائی۔ اللہ فرماتا ہے کذبتا، جھوٹ بولنا ہے، تو تے آپ نے نام سے تلاوت کی تھی، تو نے جو قرآن سنایا تھا اپنے نام کے لیے سنایا تھا، اپنی شہرت کے لیے، اپنی بلے بلے کے لیے۔ میں بڑا باعث ہوں، بڑا نصیحت کرنے والا ہوں، بڑی میری آواز ہے، بڑا میرا انداز ہے، بڑی میری طوطی زبان ہے، اپنے نام کے لیے تو نے کیا جہنم میں اس کو ڈالو، فرشتوں اس کو پکڑو جہنم میں ڈالو۔ ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اب عمل اس کا کتنا بڑا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عمل اس کا بہت بڑا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تعلیم لیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ عمل اس کا اتنا بڑا ہے کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائک اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ عمل اس کا بہت بڑا ہے، لیکن اخلاص سے خالی تھا۔ اللہ کیا کہے گا؟ فرشتوں اس کو پکڑو جہنم کے اندر ڈالو۔ یہ چیز عام ہے، وہ چیز عام ہے۔ ایک ہے